السلام علیکم۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ آل عمران کے رکوع میں آخری رکوع میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے موٹے موٹے ہمارے خلقیت پر غور کرو، زمین آسمان پر غور کرو کہ کس طریقے سے ہم رات لاتے ہیں اور پھر کس طریقے سے رات کو ہٹا کر دن لاتے ہیں۔ واقعی میں ہم سب لوگ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سب لوگوں کو فرض ہوتا ہے غور کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، سورہ آل عمران میں کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں ایک آیت یہ ہے، میں پڑھ رہا ہوں سنیے، یہ بھی اسی لائن کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں زمین آسمان کے بارے میں۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاند اور سورج، ستارے اور زمین کے اندر، زمین کے اوپر، اور جتنے چرند پرند ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں تمہاری نظروں کے سامنے، جہاں تک تمہاری عقل کام کر رہی ہے، وہ تو ہے کچھ ایسی بہت لاکھوں اربوں خربوں ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری عقل سے باہر ہے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب کام کر رہے ہیں۔ وہ سب جتنی بھی نعمت ہے، جتنی بھی قدرت ہے اللہ کی، سب کامیں کر رہے ہیں۔ وہ سب یعنی کہ ایک صرف پھول کو دیکھ لیجئے، ایک صرف جو ہے مچھلی کو دیکھ لیجئے، ایک صرف سانپ کو دیکھ لیجئے، کتنے ہزاروں ذاتی اس میں ہزاروں قسم ہیں۔ اسی طریقے سے ہر ایک جانور، انسان میں ابھی یہاں پر 500 آدمی کو کھڑا کر دیجئے، 500 آدمی کی شکل آپ دیکھتے جائیے لائن سے، پانچوں کی شکل 500 ڈیزائن کی ملے گی، 500 آدمی کی 500 ڈیزائن کی ملے گی، ایک جیسے نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنے سے جگہ میں 500 کے ہزاروں آدمیوں کی شکل کو کیسے مختلف کر دیتے، ایسے آدمی ایک جیسا نہیں لگتا، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، آپ چاہے پہچان سکتے ہیں فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ یہی سے بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں قرآن میں کہ تم میری نعمت کو اگر لکھتے جاؤ گے تو جو سمندر ہے پانی کا، اس سمندر کو سیاہی بنا لو، اور اس سیاہی سے بور کر میری قدرت کو، میری عظمت کو، میری تعریف کو لکھتے جاؤ تو میری قدرت کو پورا نہیں کر پاؤ گے۔ میری تعریف تمہارے اندر لکھتے تمہاری قلمیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری یہ سمندر ختم ہو جائے گی، مزید اتنا ہی بڑا اور دوسرا سمندر لانا پڑے گا اس کی مدد کے لیے، سیاہی تیار کرنے کے لیے، تاکہ ہماری خوبیاں اور لکھی جائے، نہیں لکھ پائے گا۔ آدمی کی عقل سے باہر ہے یہ جو ہم موٹا دیکھ رہے ہیں، ستارے، چاند، آسمان، بادل سے پانی برسنا، ہوا چلنا، رات آنا، رات جانا، دن آنا، دن جانا، صبح ہونا، اور یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ مواد غذائیہ، یہ قیمتی دھاتیں، یہ جتنی بھی چیزیں چرند پرند درند، یہ لاکھوں اربوں خربوں ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ ایک جمیع طریقے سے ایک ذکر ہے، بہت اچھا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ لکھتے جاؤ گے اللہ کی تعریف کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی خلقیت کو نہیں لکھ پائے گا کوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موٹے ہماری
خلقیت پر غور کرو، اور ہم نے جو 6 دن میں بنا کر اور اپنی خاص طور سے اشرف المخلوقات کے فائدے کے لیے سب کچھ تیار کر رکھے، بس تم نماز قائم کرو اور میرے طرف رجوع ہو اور میرا ہی ذکر کرو اور میرے ہی لیے نماز پڑھو، میرا ہی ذکر کرو، میرے ہی لیے نماز پڑھو۔ نماز بہت اہم چیز ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی ایسی نوبت آئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ذرا بھی ہوا تیز چلتی تو سیدھے مسجد میں بھاگ جاتے، اور نمازی اذان ہوتی، گھر کے کوئی بھی فرد ہو گھر میں نماز نہیں پڑھتے، مسجد جا کر پڑھتے تھے۔ وہ بیمار ہوتے پھر بھی 2 آدمی کے سہارے سے چل کر ان کو لے کر آیا جاتا مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن نماز قائم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے کے لیے کہے ہیں، نماز قائم کریے اور پڑھیے، قائم کریے، واقیم الصلاۃ، قائم کریے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقیم الصلاۃ، صلاۃ مانے نماز، واقیم یعنی قائم کرو نماز کو 5 وقت کی۔ ایسے نہیں کہ مرضی آئے، ابھی ٹائم ہو گیا 1:40 کا ٹائم ہے تو ہماری مرضی ہے تو ہم پڑھ لیں گے 2 بجے، ایسا نہیں ہوتا۔ 1:40 کا آپ کو پڑھنا پڑے گا اللہ کے گھر میں جا کر۔ اور اگر آپ ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا گھر نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہیں بھی، ساری زمین پاک ہے، اپنے دل میں سوچیے زمین پاک ہے، میرا کپڑا پاک ہے، میرا دل ایمان پاک ہے، آپ رجوع ہو جائیے، مصلی بچھائیے، نماز شروع کر دیجیے۔ اور ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ جیسے کہ ہم بہت تنگ دست ہیں یا اور کوئی بہت تنگ دست ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ مع صابرین، و نماز سے، اور یہ بھی کہتے ہیں کون سی سورے میں، ابھی یاد نہیں آ رہا، کہ نماز سے اور صبر سے مدد لی جائے، نماز سے اور صبر سے مدد لی جائے۔ تو اس کے بعد نماز کوئی بھی حاجت ہو 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے اس کو سمجھیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر وسلامت، من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ یا ارحم الراحمین، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ایسا کہ زبان تھوڑا سا روزہ رکھنے سے زبان صاف نہیں نکل رہی ہے، کوئی مسنون کی دعا کی کتاب میں یہ مل جائے گی، اس کو آپ لے لیجیے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سے لکھا ہوا ہے، بہت کارآمد ہے، اور بڑے بڑے نیک صالحین لوگ اس کو آزمائے ہیں، پڑھ کر بہت کچھ پائے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کیے ہیں، اس کو آپ لوگ پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔